شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تمام انسانوں کو زندگی کے تمام پہلوؤں سے آشنا فرمایا۔ معاشرے میں، سماج کے اندر بہت سارے لوگ جب سماجی طور پر، مذہبی طور پر، علاقائی طور پر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، جب لوگوں میں یہ ذہنیت ہموار ہوتی ہے کہ کچھ نیکی کے کام کیے جائیں، کچھ بھلائی کے کام کیے جائیں، لوگوں کو جوڑا جائے، یا کسی غریب کی، مسکین کی، ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جائے، تو جب بھی کوئی لوگ اچھائی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو روکنا چاہتے ہیں۔ ابتدائے اسلام سے اب تک یہ گروہ بھی جو ہے وہ لگاتار اپنی ناپاک حرکتوں کے لیے سرگرم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں تمام انسانوں کے سامنے نجات کا راستہ دکھا رہے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں میں ان کے رب کے ساتھ آشنائی کروائی کہ توحید کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انسانوں میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر کے ان کو برابری کا راستہ دکھایا، جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ عورت اور مرد کو برابر حقوق دیے جا رہے ہیں، بیٹی بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہے، جب پیغمبر اسلام علیہ السلام کا یہ حکم جاری ہوا کہ آج کے بعد غلامی کی جو پرتھا ہے اس کو ختم کر دیا گیا، کسی ماں نے کوئی بیٹا، کوئی بیٹی ایسا پیدا نہیں کی جو غلام ہو، تمام انسان اپنی حیثیت کے لیے حساب سے آزاد ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے عبادت کریں گے، عبادت کے درمیان، مذہبی رسومات کے درمیان کسی بادشاہ کو، کسی فقیر پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی امیر کو، کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مساوات کا پیغام دیا گیا تو اس دور میں یہ ان لوگوں کی جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس دور میں اسی نسل کے لوگوں نے جن کو قرآن پاک نے بھی منافق کہا، حدیث پاک میں بھی جن کو منافق بتایا گیا، انہوں نے ہمیشہ اچھے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پوری کوشش کی، حتیٰ کہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر بھی منافقین نے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے یہ سمجھا کہ اب تو اہل ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم جو ہیں نعوذ باللہ کامیاب ہو جائیں۔ منافق کی فطرت ہوتی ہے منافق کی۔ منافق کبھی خود اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا، دوسروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ منافق کبھی کھل کے مخالفت نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ دو بھائیوں میں، دو پڑوسیوں میں، دو رشتہ داروں میں، دو عزیز و اقارب میں، دو دوستوں میں
کس طرح لڑائی کروائی جا سکتی ہے. اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی علامتیں بیان کی ہیں بھی منافق ہوتا کیسا ہے. منافق کہتے کس کو ہیں؟ آج کل بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم دیندار بنے ہوئے ہیں. وہ بھی اس حدیث کو سن کے اگر آپ میں، مجھ میں، کسی میں یہ علامت پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، کیونکہ جو منافق کی علامتیں ہیں وہ جس بھی انسان میں پائی جائیں گی وہ اللہ کے نزدیک منافق ہے، وہ معاشرے میں منافق ہے، وہ دنیا میں بھی منافق ہے، وہ مرنے کے بعد بھی منافق رہے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہیے صلی اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی منافق بات کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب گفتگو کرتا ہے، ضروری نہیں منافق وہی ہے جو معاشرے میں آج کل کئی لوگ تقریریں کرتے ہوئے بھی منافقت کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ منافقت کرتے ہیں. مسجد میں کچھ ہیں، مسجد کے باہر کچھ ہیں. منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ اتنا بدترین گناہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹوں کو بہت ہی برا کہا اور حکم ہوا آپ اگر جھوٹ بولنا بولتے تو تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ایک صاحب آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک قبیلے کے چودھری تھے. انہوں نے آ کے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں قبیلے کا بڑا آدمی ہوں اور میرے میں بڑی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے غلاموں کی صف میں آ جاؤں، مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں 4 کام کرتا ہوں: جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں. اب یہ چاروں کام تو ایک ساتھ میں چھوڑ نہیں سکتا. آپ ایک بتا دیں تو میں باقی آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، آپ مجھے اپنے دائرے میں داخل کر لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اب جو آیا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ زنا بڑا بہترین گناہ ہے، مجھے پہلے زنا سے روکیں گے. شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، شراب سے روکیں گے. چوری کرنا بہت بری عادت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وعدہ لیا کہ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد تم جھوٹ نہیں بولو، کیونکہ یہ تو برائیوں کی جڑ ہے نا. اس نے وعدہ کر لیا خوشی خوشی. یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی جڑ کو سمجھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ لیا جھوٹ نہ بولنے کا. اب وہ گیا، اب جب اس کو موقع ملا شراب پینے کا تو دل نے اسے کہا کہ کیا تم لوگوں کے سامنے جب نبی علیہ السلام پوچھیں گے شراب تو نہیں پی، تو کیا تم لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکو گے کہ میں شرابی ہوں؟ اپنی بے عزتی کروا سکو گے؟ تو فوراً پیچھے ہٹ گیا. اسی طرح زنا چھوڑنا پڑا، اسی طرح اس کو چوری چھوڑنی پڑا. جھوٹ انسان کو اپنوں سے دور کر دیتا ہے، جھوٹ کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ رشتوں میں درار پیدا کر دیتا ہے، جھوٹ طبیعت میں بیزاری لے آتا ہے، جھوٹ آپ کے اور دوسرے کے درمیان نفرت کو پیدا کرتا ہے، جھوٹ ماں باپ اور اولاد کے درمیان کھائی کھود دیتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کچھ ماں باپ کے بچے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اگر بیٹا کہہ بھی دے کئی سال بعد کہ اماں اس سال تجھے میں حج پہ لے جاؤں گا، تو اماں کہتی رہنے دے، تیرا جھوٹ سنتے سنتے زندگی گزر گئی. گرچہ وہ ارادہ کر بھی چکا ہو، لیکن کیونکہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کثرت سے جھوٹ بولنے والے کا اعتبار معاشرے میں اٹھ جاتا ہے، اس کا لیبل بن جاتا ہے جھوٹ بولنا. جب بھی کوئی بندہ اس کو ملتا ہے دوسرا بندہ بتا دیتا ہے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ دوسرے کی گھر کی سنی ادھر جا کے غلط بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں نفرت پھیلاتا ہے. تو جھوٹ بولنے والا اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اکیلا رہ جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی عادت جو منافق کی اعلان فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ منافق جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے.
تو اس لیے اگر کوئی صاحب، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بچہ، کوئی بڑا 24 گھنٹے جھوٹ ہی بول رہا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، میں بڑھیا انسان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، تو اس کو غلط فہمی ہے کہ بھائی تم ایمان والے نہیں ہو، تم دیندار نہیں ہو، منافقوں کی صف میں ہو، منافق ہو۔ اگر ایماندار ہوتے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں تو کہ تیرے لیے، زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں تو کہ تیرے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ وہ کہتا تو اتنی زیادہ قیمتی تو نہیں ہے کہ جہاں جدھر چاہے وہی والا بیس بنا لے، جدھر چاہے انہی کی زبان بولنے لگے، جدھر چاہے ویسی منافقت کرنے لگے۔ بھئی تو اتنی زیادہ قیمتی تو نہیں ہے کہ ہم اپنا ایمان ہی بیچ دیں کہ جس طرف جیسے لوگ ہوں وہیں کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ واہ واہ آپ جیسا تو کوئی اور نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ پہلی علامت منافق کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے اندر نفاق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کے پاس جب امانت رکھ دی جائے، جب کوئی امانت منافق کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا امانت ہے سنبھال کے رکھ لو، تو منافق امانت میں خیانت ضرور کرتا ہے۔ اب امانت صرف یہی تو نہیں، آج کل تو بینکنگ کا سسٹم آ گیا، لاکر آ گئے، ڈیجیٹل منی آ گئی۔ اب ضروری تو نہیں کہ آپ پیسے ہی دوسرے کے پاس رکھنے جا رہے ہیں، دوستوں کے پاس دوستوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، بہنوں کے پاس بہنوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، ماؤں کے پاس بیٹیوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے پاس رشتہ داروں کے راز رکھے ہوئے ہیں، یار دوستوں کے پاس ایک دوسرے کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی کسی نے کسی کے مجبوری میں کسی کے نام زمین کروا دی، اس کے کاغذات اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے بہن اپنے بیٹے کی کچھ تکلیف اس کو بتائی، وہ اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ امانت صرف پیسوں کی ہے، امانت تو عزتوں کی بھی ہے، امانت تو زبان کی بھی ہے۔ اب منافق تو امانت میں خیانت کرتا پھرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہیں بساتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ منافق جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ جب وعدہ کر لیتا ہے کسی سے تو اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، پورا ہی نہیں کرتا اس وعدے کو۔ اب وعدہ پتہ ہے، مثال کے طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے پاس کسی نے پیسے لینے، جو پیمنٹوں کا حساب ہوتا ہے اکثر دکانوں پر فیکٹریوں میں، اب وہ صاحب آئے، اب اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 دن بعد پیسے نہیں دینے، پھر بھی کہتا کہ 10 دن بعد دوں گا انشاءاللہ، اور اس کو دل میں ارادہ ہے کہ 10 دن بعد جب یہ آئے گا پھر اگلا 10 دن کا ڈیٹ ڈالوں گا اس کو۔ یہ منافقت کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق جو ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے، منافق ڈرپوک ہوتا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کو ایک دن مزدوری ملی، حضرت گئے وہاں کام پر، کھجوریں آئیں اور کسی نے کہا حضرت اگر مزدوری نہ کرتے کسی سے ادھار کیوں لے لیتے؟ فرمایا بزدل لوگوں کا کام ہے ادھار لے لینا بازار میں جا کے، جن کو اللہ نے قوت بازو عطا کی ہے وہ کما کے کھا لیں گے، اور جو اپنے آپ کو متوسط درجے کے سمجھتے ہیں وہ قرضہ لے لیں گے تاکہ بعد میں اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہاں میں نے تمہارا مال لیا ہے، تمہارے پیسے لیے ہیں، فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں سامنے والے کو جس کے پیسے دینے ہیں، جس کی رقم دینی ہے، کہ میں تو اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں، 2-4 مہینے اسی طرح گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو 100 200 500 1000 10,000 کر کے دوں گا۔ تو یہ جو منافقت تمہاری اس بندے کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا چالیں چلتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان چالوں کو۔
جو آپ لوگوں سے چالیں چلنا چاہتے ہیں، اللہ کریم جانتا ہے اس چالوں کو بھی آیا کس لیے، کرنا کیا چاہتا ہے یہ۔ چاہے وہ چالیں دیندار لوگ چلیں، چاہے وہ بغیر دیندار چلیں، چاہے وہ نمازی چلیں یا غیر نمازی چلیں، جو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے جو لوگ چالیں چلتے ہیں، اللہ کریم چالیں ان کی جانتا ہے۔ یہ جو مکر کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں جتنی مرضی مکر اور مکاریاں کر لو، جس دن تمہارے رب کی چال چلی جائے گی، تمہاری چالیں کھڑی کتنی رہ جائے گی۔ اس دن حیران ہو کے دیکھو کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ بازی اس طرح بھی پلٹی جا سکتی ہے، اندازہ نہیں تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ کامیاب کہاں ہے؟ اپنی علامتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ آئینے میں ایک خوبی ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آئینے کے اندر ایک خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح انسان کے ضمیر کے اندر اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ ہم اوپر سے جتنا مرضی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں، جتنی مرضی بناوٹ بنانے کی کوشش کریں، جتنی مرضی چرب زبانی چلائیں، جتنی مرضی چالیں چلاتی رہے، آپ رات کو بستر پر لیٹیں گے، اندر سے ضمیر ایک دفعہ ضرور کہے گا کہ میاں فلاں جو کام کر کے آئے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ فلاں کے ساتھ جو ٹھگی ماری ہے، فلاں جگہ جو قوم کو گمراہ کرنے کی چالیں چلی ہیں، یہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر یقین مانیے، سنو دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں، اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور جس کا ضمیر بھی اندر سے نہیں بولتا، اندر سے ضمیر بھی نہیں بولتا کہ فلاں کی بیٹی کے چکر میں، فلاں سے ٹھگی کے چکر میں، فلاں سے پیسے لے کے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، فلاں سے بے ایمانی کر رہا ہے، فلاں کو جھوٹ بول کے بھڑکا رہا ہے، فلاں کے رشتے توڑ رہا ہے، فلاں کے خلاف ناجائز سازشیں کر رہا ہے، فلاں کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر یہ اندر سے دل بھی نہیں بول رہا، اگر آپ کا دل بھی رات کو اندر سے نہیں نہ بولتا، ضمیر یہ نہیں نہ کہتا اندر سے کہ آج ابا سے بدتمیزی کی ہے، غلط ہو گیا، ضمیر اندر سے اگر یہ نہیں نہ کہہ رہا کہ آج ناجائز بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، اگر ضمیر اندر سے یہ نہیں نہ کہہ رہا کہ آج 20 لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے آیا ہوں کہ فلاں آدمی کا ساتھ مت دینا، اگر ضمیر اندر سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پیسے کھا لیے میں نے قوم کے یہ حرام تھے میرے لیے، اگر ضمیر اندر سے نہیں بول رہا ہے کہ میں نے فلاں کے سامنے زیادتی کی ہے، تو خدا کی قسم یہ سمجھ لو کہ تم صرف ایک زندہ چلتی پھرتی لاش ہو، اس کے علاوہ کوئی تمہاری اہمیت نہیں۔ ایک زندہ چلتی پھرتی لاش۔ جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صرف پیسہ ہے، رشتے نہیں ہیں، احساس نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جانثاری نہیں ہے۔ اکیلا پیسہ کیا کرے گا؟ اکیلا پیسہ کیا کرے گا؟ اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اس کو پیا نہیں جا سکتا۔ عزت والی دولت وہ ہوتی ہے جس میں تعلقات ہوں، جس میں محبت ہو، جس میں جانثاری ہو، جس میں دکھ سکھ کا ساتھ ہو، جس میں ہنسی اور آنسوؤں کی بوچھار ہو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف بہترین پیسہ ہی ہے، تو پھر تم زندہ پر چلتی پھرتی لاش ہو۔ اس پیسے کا تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر کام آنے والا۔ اس ضمیر کو زندہ کیجئے، اپنے ان علامتوں کو تلاش کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے بتاتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں لوگوں کو صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، خود اپنے آپ کو اس آئینے میں ڈھالنے کے لیے۔ جب تک اپنا معیار درست نہیں کریں گے، اس وقت تک دوسرے کے معیار کا اندازہ آپ کو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، منافق کو سارے منافق نظر آئیں گے۔ منافق کی ایک گندی عادت یہ بھی ہے کہ منافق کو سارے ہی منافق نظر آتے ہیں، زناکار کو سارے زناکار ہی نظر آتے ہیں، چور کو سارے چور ہی نظر آتے ہیں، ٹھگ کو سارے ٹھگ ہی نظر آتے ہیں، بے ایمان کو سارے بے ایمان ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے دل کو پاک کرو،
یہ مطہر ہو جائے، بالکل پاک ہو جائے، تاکہ پھر جب یہ پاک ہو تو اس کو پاک لوگ ملیں، یہ اچھا ہو تو اچھے دوست ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد کرداروں کے لیے اسی طرح سارے معاملے ہیں۔ نیک لوگوں کے دوست نیک ہوں گے، بدماشوں کے بدماش ہوں گے، دینداروں کے دیندار ہوں گے، گنڈوں کے گنڈے ہوں گے۔ اس بات کو ذہن نشین کریں، اپنی ذہنیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈھالے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ چاہتے ہیں ہم سے، یہ علامتیں نبی علیہ السلام نے اسی لیے بیان فرمائی کیونکہ پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کی امت میں یہ علامتیں نہ پائی جائیں، ان کا کہنا ماننے والوں پر، ان کی پیروی کرنے والوں میں یہ عادت نہ ہو۔ نیک بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بہترین زبان کے نشو نما کی ضرورت نہیں ہے، بہترین گاڑی اور گھروں کی ضرورت نہیں ہے، صرف بندے کا دل اور اس کا کردار بہتر ہونا چاہیے۔ یہ باقی چیزیں تو دنیاوی اسباب ہیں، یہ کم ہوتے رہیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کے کم اور بڑھنے سے، دنیاوی اسباب کے بڑھنے سے انسان کے کردار کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ کئی کروڑ پتی بے ایمان ہیں، کوئی رکشہ چلانے والا ایماندار ہوتا ہے، کچھ رکشہ چلانے والے بے ایمان ہوتے ہیں تو کئی ارب پتی ایماندار ہوتے ہیں۔ تو یہ معیار جو ہے دولت نہیں طے کرتی، حسن نہیں طے کرتا، لباس اور علم اس بات کو طے نہیں کرتا، یہ انسان کا کردار طے کرتا ہے۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام بار بار منافقین کی عادتیں بتا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسانوں میں یہ عادتیں نہ پائی جائیں۔ اگر ان میں یہ عادت ہو، وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اب سے اپنے رب سے معافی مانگے۔ منافق کو مومن بننے کے لیے ایک لمحے کی ضرورت ہے، ادھر توبہ کر کے اپنے رب کے حضور معافی مانگے گا تو اس کیٹیگری سے نکل کے اچھوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف چلنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کی ناراضگی بھی مول لینی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں فلاں کام نہیں کر سکتا ہوں، کچھ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے فلاں زیادتی والی بات ہم اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارا ساتھ اس موقع پر نہیں دیں گے تاکہ تم غلط ہو۔ لیکن یہ وہ لوگ کریں گے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہو، جن کا جو یہ سمجھتے ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ ایک حدیث پاک کی مفہوم دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے لوگ یہ چاہ لیں، ساری کائنات کے لوگ یہ چاہ لیں کہ ایک فلاں آدمی کا برا کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو فرمایا پہنچا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی رضا سے پہلے دنیا کی رضامندی میں ان کاموں کو تلاش کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے، جو نبی علیہ السلام چاہتے، جو پیغمبر علیہ السلام نے جن کاموں کے لیے کہا کہ فلاں فلاں کام کرو، اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، ان کاموں کو کر کے دیکھیں۔ صرف اگر آپ دنیا کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس چکر میں ہے کہ دنیا راضی ہو جائے گی، تو بھائی یہ دنیا راضی نہیں ہوتی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد اگر 2-4 بیٹیاں بھی ہونا تو وہ یہ نہیں طے کرتی کہ جنازہ کب ہوگا، وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ کون سا کفن خرید کے لاؤ گے، وہ یہ طے کرتی ہیں کہ کانوں کی بالیاں کس کے پاس جائیں گی، ہاتھوں کے کنگن کون لے کے جائے گا، گلے کا سونے کا ہار کس کے حصے میں آئے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس دنیا کی آپ بات کریں۔ آج لوگ جنازہ بعد میں آدھار کارڈ پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جائے تاکہ پراپرٹی اپنے نام شفٹ کروا لیں گے بعد میں۔ جس دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی فلاں دنیا، دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے،
تو دنیا والے اگر کچھ کہیں گے تو دنیا والوں نے کچھ نہیں کہنا, انہوں نے تو آخر میں کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کچھ نہیں کہتے دنیا والے. دنیا والوں کو چھوڑ دیں, اللہ کو دیکھیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اچھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ دنیا کے لوگ بھی آپ کا احترام کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. مالک کی مخلوق ہے, آپ مالک کو راضی کریں گے اس کی مخلوق آپ سے راضی ہو جائے. آپ مالک کو ناراض کریں گے, مخلوق کبھی راضی نہیں ہو سکتی. تو 3 علامتیں پھر دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اور منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا. منافق کے پاس اگر امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان تینوں عادتوں سے ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے, ان تینوں عادتوں سے نجات عطا فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. وہ اعلان کر دیجئے قاری صاحب, 2-3 عورتیں بیٹھیں. بیٹھو.